کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا گھر کا ماحول محمد عربی کی محبت میں جیتا ہو تو باپ کی شفقتیں بھی اپنی جگہ اور ماں کی ممتا بھی اولاد کو بگڑنے لگی۔ حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے لیے ماحول بناتے ہیں، پہلے خود اپنی بیٹیوں کو بہترین انداز میں سجا کر کسی اور کے گھر بھیجتے ہیں اور پھر اس کے بعد تعویذ بنواتے ہیں کہ نفرت کا تعویذ بنواؤ، قدم ایک واقعہ پڑھتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے عیدگاہ میں پڑھا تھا، مولانا حسین صاحب کے یہاں مولانا حسین شفیع صاحب عیدگاہ جالوری گیٹ کے امام بیٹھے ہوئے، اور پھر آج پڑھ رہا ہوں، عورتوں کی بات آئی تو بات اسی واقعے پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کی برکت چلی گئی، آج ہم رو رہے ہیں ہماری دعاؤں کی تاثیر چلی گئی، آج ہم رو رہے ہیں کہ صاحب فلاں نے کوئی کرا دیا، فلاں نے کچھ کرا دیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ایک قصہ پڑھتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق تیار کی جا رہی تھی۔ روح البیان میں یہ قصہ لکھا ہوا، سیدھے روح البیان۔ نمرود نے ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈالنے کے لیے، آپ نے سنا ہے، آگ تہکائی، لوگ لگائے، اور جناب والا منجنیق جانتے ہیں آپ، گلیل سمجھتے ہیں، گلیل اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا منجنیق، کبھی فوٹو میں تصویر میں دیکھا ہوگا۔ پرانے دور میں گلیل نہیں ہوا کرتی تھی اور توپیں نہیں ہوتی تھی، تو ایسا ہوتا تھا کہ صاحب وہ جو ہے وہ پتھر باندھ دیتے تھے ایک کونے میں، اور ایک کونے میں جو ہے وہ بم وغیرہ رکھ دیتے تھے۔ ایک بم کی شروعات تو بہت بعد میں ہوئی ہے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، وہ پھر اس کو رسی سے پیچھے کا حصہ باندھ دیتے تھے۔ جب رسی سے باندھتے تھے تو جب اس کو یوں، یہ لکڑی ہے، آپ سمجھیں گے تو ہی سمجھ میں، یہ مائک دیکھ لیں، بالکل یہ بہترین مثال ہے، یہ مائک ہے۔ اب یہاں پھینکنے والی چیز رکھی ہے، مثال کے طور پر اس طرف تیر رکھا، اس کو بھاری کر دیتے، اس کو باندھ کے رکھتے۔ اب یہاں سے جب رسی کاٹیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ پتھر نیچے جائے گا، جب یہ پتھر تیزی کے ساتھ نیچے جائے گا تو یہ حصہ پھینک دیں، ٹھیک، اس کو منجنیق ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل کے لیے منجنیق تیار کی، اللہ، ادھر بھاری وزن رکھ دیا، ادھر ایک جس طریقے سے کجاوا ہوتا ہے اونٹ کی پیٹھ پر پرانے دور میں ہوا کرتا تھا، لوگ اس پر بیٹھ کر سواری کرتے، ایک آدمی آ جائے اتنی جگہ یہاں، اس لیے کہ ہم ابو بکر، ہم معاذ اللہ، ہم جو ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کو یہاں بٹھا کر اور یہ رسی کاٹیں گے تو خلیل اللہ کو چونکہ ہاتھ سے پکڑ کے کوئی آگ تک نہیں لے جا سکتا، آگ اتنی شدید ہے، پرندہ بھی اڑتا ہے تو جل جاتا ہے، آگ اتنی زیادہ سخت ہے، تو کوئی پاس میں لے جا کر صدیق اکبر کو، استغفر اللہ، کوئی پاس میں لے جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پھینک نہیں سکتا تھا، اس لیے سرکار ابراہیم خلیل کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی گئی۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آپ سوچیں کہ اللہ کا خلیل ہے وہ، 40,000 انبیاء کرام کا اکیلا بابا، یہ علماء بیٹھے ہیں، کم و بیش 40,000 نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد، لیکن شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ کیا ہوا؟ روزانہ نمرود کے آدمی پریکٹس کرتے تھے اور منجنیق روز چلتی تھی، روز چلتی تھی، روز چلتی تھی، لیکن ابراہیم خلیل کو جیسے ہی منجنیق میں رکھا گیا انہوں نے وہ چلائی نہ تو وہ چلی۔ یہ حصہ رسی کاٹنے کے بعد یہ حصہ جو ہے وہ اٹھا نہیں اوپر کہ ابراہیم خلیل اللہ کو پھینکتے تھے، وہ حیران کہ ہم روز اتنے دنوں سے پریکٹس کر رہے ہیں، پتھر پھینک کے دیکھ رہے ہیں، لکڑیاں وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں پھینک کے دیکھ رہے ہیں، یہ منجنیق روز چلتی، آج کیوں نہیں چل رہی؟ اب وہ مشین تو تھی نہیں کہ میکینیکل انجینئر بلایا جاتا اور کھٹکے بیٹھ کے ٹھیک کرتا، تو لکڑی کی بنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے بہت کوششیں کی لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئی، اتنی میں ڈوک رہا، تم کون ہو؟ ہمیں شیخ نجد ہو۔ ابلیس کس لیے آیا؟ میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ابراہیم کو آگ میں پہنچایا کیسے جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں میں فلموں میں بھیڑ نہیں آتی، آئے گے بھی کیسے، ابلیس مدد نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں جلسے کراؤ تو 5-5 روپے کا حساب رکھو، ورنہ لوگ شک کی نگاہ میں دیکھتے ہیں، پارٹیوں میں نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ابلیس نہیں رہتا کہ وہ دین کا کام، ظاہر ہے کہ ابلیس آپ کے ساتھ مل کر نہیں کرتا۔ توجہ ہے آپ کی؟
بات لمبی نہیں کرتا، میرے بعد دو مہمان موجود ہیں، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں، مگر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو ذرا سا خیال کیجیے۔ اس روایت کو سننے کے بعد آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پوری نمرودیت لگی ہوئی ہے، لیکن انہیں پتا نہیں چل رہا کہ آخر یہ جا کیوں نہیں رہے۔ وہ بڈھا آیا، اس کا میں بتاتا ہوں اس کا توڑ کیا ہے، بتاؤ توڑ کیا ہے۔ اس نے کہا 10 عورتوں کو بلایا جائے۔ عورتوں کا کیا کام، بلاؤ عورتوں کو۔ سنیں عورتیں کان کھول کر، 10 عورتوں کو بلایا گیا۔ اس بوڑھے نے کہا تم اپنے اپنے سروں سے دوپٹے ہٹاؤ۔ دوپٹے ہٹائیں گے، جیسے ہی عورتوں کے سر سے دوپٹے ہٹے وہ منجمین چل گئی اور خلیل اللہ آگ میں ڈال دی۔ اللہ کی پناہ۔ لیکن پوچھا بھائی آخر ماجرا کیا ہے؟ جو کام ہم جوانوں کی طاقت نہیں کر سکی وہ کام ان عورتوں کے ننگے سروں نے کیسے کیے؟ تو ان شیطانوں کو ابلیس نے جواب دیا، اس لیے کہ ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ ابراہیم نے اللہ سے مدد نہیں طلب کی اس موقع پر تاکہ امتحان میں کوئی کمی نہ ہو۔ فرشتوں نے کہا میرے مالک تیرے خلیل کو جلنے نہیں دے سکتے، ہمیں اجازت دے کہ ہم مدد کریں۔ قدرت نے فرمایا جاؤ، مگر جب تک کہ ابراہیم مدد مانگے نا تم اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ تو فرشتوں نے ابراہیم کو پکڑنے کے بجائے تیری مشین منجنی کو پکڑ۔ جب تم لوگوں نے خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی اور یہ منجنی تیار کی، چونکہ یہ اس لیے نہیں چلتی تھی کہ فرشتوں نے پکڑ رکھا تھا، لیکن جیسے ہی نامحرم عورتوں نے اپنے سروں سے دوپٹے ہٹائے تو ان کی بے پردگی نے، فرشتوں نے ان کی بے پردگی کو دیکھ کر فرشتے چھوڑ کر چلے گئے اور وہ جگہ رحمت سے خالی ہو گئی، اس لیے تمہارا کام ہو گیا اور معاذ اللہ خلیل اللہ کو یہ تکلیف ہو گئی۔ سر کا دوپٹہ ہٹا دیں عورتیں تو رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ ٹک ٹاک پر ناچ کر بریلی اور کھچوچا کا تعویذ کام کرے گا تمہارے لیے؟ کون سے پیر صاحب ہیں جو رحمت عالم کے جملوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کون ہے وہ جو یہ دعویٰ کر سکے معاذ اللہ رب العالمین کہ تم کچھ بھی گناہ کرو اور اس دعوے کی تحقیق تک بھی جا سکے؟ معاذ اللہ تم کچھ بھی گناہ کرو کوئی ٹینشن نہیں، میں پوچھتا ہوں جب سر سے دوپٹہ ہٹ جائے رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ جب گھر میں غیر محرم آئے یا غیر محرم کے سامنے کوئی اللہ کی بندی ناچے پھر شادی میں رحمت ہوگی، پھر شادی میں برکت ہوگی۔ مولانا کا کام ہے، مولانا کا تو کام ہے کہنا، فخر سے کام ہے الحمدللہ کہنا، اور ہم تمہارے لیے نہیں کہتے، ہم رسول اللہ کے لیے کہتے ہیں۔ اور ہم جب تک جی رہے ہیں قدرت نے جب تک چاہا کام لیا تب تک کہتے رہیں گے، لیکن اگر آپ نہیں بدلے تو دن دور نہیں، حالات ہمارے معاشرے کے اتنے خراب ہو گئے کہ ہماری کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی، اور اللہ کی رحمت کو بھی بے پردگیاں اگر بھگا دیں تو پھر آپ کتنی بھی جوش خروش میں جی لیں کچھ پتا نہیں چلتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لوگ بالی ووڈ کے ایکٹروں کے پیچھے، ایکٹریس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان ایکٹروں سے بہت زیادہ مقبولیت ایک شخص کی تھی، ناچنے والا تھا، اس کا نام لے دوں مائیکل جیکسن، اس کا نام